ایک جو نیشنل کانفرنس کے حق میں جو ویو رہی ہے اس سے بڑھ چڑھ کے ایک اور بڑی ویو آئی بارہمولہ میں، اور اس ویو کا ہم مقابلہ نہیں کر سکے. جو وہاں جو ووٹ مانگے گئے، اب بیٹا گاڑی پہ کھڑے ہو کے ووٹروں سے یہ کہے کہ اگر آپ میرے باپ کو ووٹ نہیں دو گے اس کو پھانسی لگے گی، آپ ووٹ کے ذریعے میرے باپ کو پھانسی سے بچا سکتے ہو، یا آپ کے ووٹ سے میرا باپ جیل سے چھڑے گا اور تہار کا بدلہ ووٹ سے، آپ ووٹ دو اور میرے باپ کو جیل سے چھڑواؤ. اس کا مقابلہ ہم کریں تو کریں کیسے؟ میرے پاس تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. میں ووٹروں کو کیا کہتا کہ نہیں جی لگنے دو انجینئر رشید صاحب کو پھانسی، آپ مجھے ووٹ دو، یا میں لوگوں کو کیا یہ کہتا کہ نہیں جی ٹھیک ہے بیٹھنے دو اس کے باپ کو جیل میں، چھوڑ دو، آپ مجھے ووٹ دو. نہیں تھا ہمارے پاس اس سینٹیمنٹ کا جواب، اور بہہ گئے لوگ. اب ہمارے اپنے پارٹی کے، اب میں کس کس کے نام دوں جو ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اگر خود کا ووٹ نیشنل کانفرنس کو آیا ہوگا تو غنیمت ہے، ان کے گھر کے ووٹ نہیں آئے ہمیں، ان کے گھر والوں نے تک ووٹ انجینئر کو دیے. جناب سینٹیمنٹ ہے، سینٹیمنٹ اس کو آپ ویٹ میں تو آپ تبدیل کر نہیں سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جب بارہمولہ کے لوگوں کو اپنے امیدوار کا فیصلہ کرنا پڑا تھا تو ان کو میرے مقابلے میں انجینئر رشید صاحب جو ہیں ایک زیادہ بہتر امیدوار کے طور پہ نظر آئے. ان کو یہ لگا کہ انجینئر رشید صاحب ان کے جذباتوں کی ترجمانی جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے. وہ اب آپ جیسے بھی کہنا چاہیں آپ کہیے نا، وہ میں کیا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. ہاں وہ تھرڈ ٹائم تو ہے، لیکن زندگی میں پہلی بار کولیشن. ابھی تک شاید 3 یا 4 بار گجرات کے مکھ منتری رہے، کبھی کولیشن نہیں. اس سے پہلے 10 سال ملک کے وزیر اعظم رہے، کوئی کولیشن نہیں. یہاں تک کہ پچھلی حکومت میں جس طرح الائز کو بے عزت کیا گیا کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کولیشن چلانا پڑ رہا ہے. اب اس کا ملک پہ کیا اثر ہوگا، بی جے پی یا حکومت کی کارکردگی پہ کیا اثر ہوگا، یہ دیکھیں گے ہم. لیکن یہ کوئی بڑی کامیابی بی جے پی کا تو ہے نہیں، بنا الائز کے وہ حکومت نہیں بنا سکتے. اور میں اس بات سے حیران ہوں کہ یہ جو پچھلے 5 سال کی حکومت رہی، اس میں بی جے پی نے وہ سارا کچھ کر دیا جس کا وہ سالوں سال سے جو ہے لوگوں سے وعدہ کرتے آئے، چاہے وہ 370 ہو، چاہے وہ رام مندر ہو. لیکن یہ سارا کرنے کے بعد بھی لوگوں نے ان کی سیٹیں بڑھائی نہیں، کم کی. جو 400 پار کی بات کر رہے تھے وہ 300 بھی پار نہیں کر سکے. جو 370 کی بات کر رہے تھے ان کی گاڑی تو 270 پر 270 ہاں 240 وہ 270 بھی پار نہیں کر سکے. تو کہیں نہ کہیں تو جس طرح ہم اپنے ہار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو مطلب اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بی جے پی کو بھی یہ الیکشن جو ہے ایک ہار کے طور پہ تسلیم کرنی چاہیے. جے این کے کا میں کہہ نہیں سکتا ہوں. ہم تو یہ امید کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو دھوکے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریے اور ہمارے اسمبلی الیکشن کرائیے. اس کے بعد جو ہمیں باقی لڑائی لڑنی ہوگی 5 اگست 2019 کے خلاف، وہ ہم لڑتے رہیں گے.
یہ اپنے آپ میں کوئی مطلب حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ٹیرر اٹیک ہوا ہے. بدقسمتی سے, اور یہ میں پہلے بھی میں نے یہ کہا ہوا ہے, اس حکومت کے دوران پچھلے 5 سال میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن جن علاقوں کو ہم نے ملیٹنسی سے پوری طرح سے آزاد کیا تھا, وہاں پہ نئے سرے سے اب ملیٹنسی دیکھنے کو مل رہی ہے. یہی حال پونچھ میں, یہی حال رجوری میں, اب یہ حال ریاسی میں. تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اب یہ جو نئی ہماری حکومت دلی میں بنی ہے, کیا یہ اس سے کچھ سیکھیں گے یا نہیں, کیونکہ یہاں ہمارے جو حکمران ہیں یہ نہیں سیکھیں گے. یہ جو ہماری ایل جی حکومت ہے یہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. حالات ان علاقوں میں خراب ہوئے, ان لوگوں کو ذرا سے بھی فکر نہیں ہوئی. ایک طرف سے آج کا بیان جو تھا GOC-15 کا سچویشن آن بارڈرز آر نارمل, بٹ انادر سائڈ سچ انسٹنٹس. اب اگر نارمل ہوتا تو اس طرح کے حملے ہوتے نہیں. یہ تو نارمل ہے نہیں, اور جو لوگ نارملسی کا دعویٰ کرتے آئے ہیں یہ ان لوگوں کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ یہاں حالات نارمل نہیں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ 370 جو ہے اس کی وجہ سے بندوق یہاں نہیں آئی, کیونکہ یہ بی جے پی والے دعویٰ کر رہے تھے کہ 370 ہٹنے کے بعد بندوق کا جو ہے یہاں اثر رسوخ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بندوق جو ہے یہ 370 کی وجہ سے یہاں نہیں آیا, اور 370 کے ہٹنے کے بعد یہ بندوق خاموش نہیں ہوگا. اس بندوق کو خاموش کرنے کے لیے ایک بات چیت کا ماحول بنانا ہوگا, اور اس بات چیت کے ماحول کو تیار کرنے میں دونوں ملکوں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ابھی فی الحال تو ہمیں کسی بھی سائڈ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اور اس حکومت کو ابھی بنے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. تھوڑا سا ان کو سنبھلنے دیجئے, انہیں بھی وقت لگے گا دوبارہ اپنا کاروبار شروع کرنے میں. پھر دیکھتے ہیں آگے کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ آپ کی نظر میں اس گورنمنٹ کو تبدیلیاں لانی پڑے گی جس کے حساب سے ابھی تک جناب جس طرح لوگوں نے سزا دی, لوگوں نے تبدیلی مانگی ہے. اب جس طرح منتریاں بنے, تبدیلی اس میں تو کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ووٹر نے اگر کچھ پیغام مودی صاحب کو بھیجا ہے, وہ یہ بھیجا ہے کہ آپ کے یہ جو پچھلے 5 سال رہے ہیں ہم اس سے خوش نہیں ہیں, ہم بدلاؤ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا طور طریقہ بدلیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں, نہ صرف کہ ہم آپ کی بات سنتے رہیں. بہتر یہ ہوگا کہ اب حکومت کے طرف سے لوگوں کی بات سنی جانی چاہیے. صاحب چونکہ گورنمنٹ بننے سے پہلے کافی نظریں ٹکی تھی جو چندر بابو نائیڈو, نتیش کمار پر کی, جب انڈیا کی طرف ان کا پروڈا دکھائی دیا. اب چونکہ ایک عجیب سا ٹرن ہو گیا, کیونکہ ان کا ایک کشمیر کے ساتھ کچھ کنیکٹیوٹی بھی رہی ہے, تھوڑا سا تجربہ. کیا ہمارے یہاں ان کی پریزنس اس گورنمنٹ میں امپیکٹ پڑے گی جو ریسٹور دی اسٹیٹ ہوڈ اینڈ ادر ایکٹیویٹیز؟ امید کرتے ہیں. کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ وقت بتائے گا, لیکن ہم تو چاہیں گے, کیونکہ جب ہمارے جموں کشمیر کے ساتھ 5 اگست کو جو ہوا, خاص کر جب ہمیں ہماری ریاست چھینی گئی, ہمیں یو ٹی بنایا گیا, ہمارے 2 ٹکڑے ہوئے, اس وقت چندر بابو نائیڈو صاحب نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا. ظاہر سی بات ہے الیکشن کے نتیجے اگر آپ دیکھیں جموں کشمیر میں تو لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں. لداخ میں بھی بی جے پی کو جو ہے کس کے ووٹروں نے جو ہے مارا ہے, اور جموں میں بھی کوئی خاص بی جے پی کا پردرشن کچھ ٹھیک رہا نہیں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ چندر بابو نائیڈو صاحب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو بی جے پی کی مدد کی تھی, لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں, اور اگر وہ ہمارے اسٹیٹ ہوڈ اور ان چیزوں کو ریسٹور کرنے میں اب لوگوں کی مدد کریں گے تو اچھا ہوگا. اس سے پہلے ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ الیکشن ہوئی اسی طرح اسمبلی انتخابات کی امید ہے؟ ہم امید تو کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں کوڈ آف کنڈکٹ لگے گا اور اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس الیکشن میں اور ایک بات دیکھنے کو ملی ہے کہ جو ہماری یہاں پارٹیاں ہیں, چاہے نیشنل کانفرنس ہے, پی ڈی پی ہے, جو بھی ہے, اس میں کشمیر ویلی میں نیشنل کانفرنس دکھی, جموں میں تو پنڈا پوسن کا باری رہا ہے, اور نارتھ کشمیر میں. آنے والے ٹائم میں کس طرح کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے جو ہماری خود کی پارٹی ہے؟ جناب اس الیکشن میں سب سے بڑی کامیابی نیشنل کانفرنس کی رہی.
اگر آپ ووٹ شیئر کے لحاظ سے دیکھیں, اگر آپ سیٹس, اسمبلی سیٹس سیگمنٹس کے لحاظ سے دیکھیں, تو سب سے بھاری کامیابی جو ہے نیشنل کانفرنس کی رہی, اس بات کے باوجود کہ نارتھ کشمیر میں ہماری حالت کافی پتلی رہی. اگر یہ ہم مان کے چلیں کہ اسمبلی الیکشن میں اس طرح کا ویو جو ہے شاید نہیں ہوگا جس طرح ہم نے نارتھ کشمیر میں دیکھا, تو امید کی جاتی ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشنوں میں بھی نیشنل کانفرنس کا جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک رہے گا. لیکن ہمیں ووٹروں کو تک پہنچنا ہوگا, اپنی بات ووٹروں تک پہنچانی ہوگی. جہاں ہماری کچھ کوتاہیاں رہی ہیں, جہاں ہماری کچھ کمزوریاں رہی ہیں, جہاں ذاتی طور مجھے اس الیکشن سے سیکھنے کے لیے جو ہے ایک پیغام بارہمولہ کے لوگوں نے دیا ہے, ہمیں سیکھ کے جو ہے اور ان چیزوں کو درست کر کے ہی اپنے آپ کو دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. کیا اسمبلی حلقوں میں اثر پڑے گا جو ریسنٹ ریزلٹس نارتھ کشمیر کے بھی؟ ہو سکتا ہے, اب دیکھیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. صاحب جب بھی ہم نے دیکھا ہے جب سے الیکشنز کیمپین اسٹارٹ ہوئے, الیکشنز ہوا تھا, نارتھ کشمیر میں ملٹنٹ اٹیک اسٹارٹ ہوئے تھے. اب چونکہ کل ریاسی کا ہوا ہے, کیا خدشات ہم مان سکتے ہیں؟ امرناتھ یاترا آنے والی ہے, ایک چیلنج ٹاسک ہے. یہ آپ سوال یا تو پولیس سے کریں یا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے. میرے پاس تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ یاترا کو خطرہ ہے یا نہیں ہے. نہ میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے کہ کوئی میرے اوپر یہ الزام لگائے کہ میں یہاں لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں یا ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم ہمیشہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یاترا جو ہے پرامن طریقے سے ہو, جو یاتری آئیں وہ صحیح سلامت جو ہے یاترا کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں, اور یہی ہماری امید رہے گی اور یہی ہماری دعا رہے گی. صاحب کشمیر میں حالات کیسے بھی رہے, جموں کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ یہاں رواداری دکھائی ہے, لیکن جو اب نئی گورنمنٹ بنی ہے, کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو 5 سال یا پچھلے 10 سالوں سے مسلم کمیونٹیز نے پرابلمس فیس کیے ہیں ان کا کچھ ازالہ ہوگا یا ایز اٹ از وہی؟ اب جس طرح ووٹ پڑے ہیں باقی ملک میں اور جس طرح NDA میں کوئی مسلمان نہیں, کوئی سکھ نہیں, کوئی کرسچن نہیں, کوئی بودھ نہیں, مجھے لگتا ہے بی جے پی کو نہیں NDA کو ذرا حساب لینا ہوگا کہ وہ کس طرح کا ہندوستان چاہتے ہیں. یہ ملک جو ہے یہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے. جموں کشمیر نے جس ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا وہ مہاتما گاندھی کا ہندوستان تھا. وہ یہ ہندوستان نہیں ہے جس میں پورے NDA میں آپ کو ان 4 مذہبوں کا کوئی MP ہی نہ ملے. یہ شرم کی بات ہے ان سارے NDA والوں کے لیے کہ نہ کوئی مسلمان, نہ کوئی سکھ, نہ کوئی بودھ, نہ کوئی عیسائی. ان کو اپنا طور طریقہ جو ہے بدلنا چاہیے. اگر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صحیح سلوک کیا ہوتا شاید ان کی سیٹوں میں جو ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی. مسلمانوں نے اچھا خاصا اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور اس کا خمیازہ BJP والے بھگت رہے ہیں آج. آنے والے ٹائم میں چونکہ بات چیت کا ڈنڈورا ہر کوئی پیٹتا ہے, لیکن سامنے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اکراس دا بارڈر ہمارے یہاں لیڈرشپ بھی نہیں ہے, کس طرح کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ الیکشنز بھی ہوں گے, اسٹیٹ ووٹ بھی نہیں. اب یہاں الیکشن ہو جانے دیجئے, حکومت بننے دیجئے, پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. فی الحال تو کوئی زیادہ مجھے اس میں بدلاؤ ہوتے ہوئے دکھتا نہیں ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے جہاں بات چیت کے ذریعے ہمیں مسئلے حل کرنے ہیں وہاں بات چیت کے لیے ماحول بھی تیار کرنا ہے. اور میں مان کے چلتا ہوں کہ ماحول تیار کرنے میں جتنی ذمہ داری اس ہمارے ملک کی ہے اس سے شاید زیادہ ذمہ داری ہمارے پار کے ملک کی ہے. انہیں بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی, انہیں بھی کوشش کرنی ہوگی کہ بات چیت کے لیے ماحول بنے, اور پھر آگے جا کے دیکھیں گے ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے. ریسنٹلی انٹرنیشنل لیول پہ حالات ایسے ہو گئے کہ سب نے کہا 3rd ورلڈ وار کی تیاری شاید نزدیک ہو گئی ہے. کیا خدشات, کیونکہ جو فلکچویٹ ہوتا ہے کبھی سارے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹیز کا پریشر, اوور آل ماحول ایسا بگڑ جاتا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ عالمی جنگ کے. فی الحال تو مجھے کوئی ایسا جنگ نظر نہیں آ رہا ہے کچھ علاقے جہاں پہ پرابلم. اب دیکھیے کس طرح فلسطین کے لوگوں کو دن دہاڑے جس طرح ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو رہا ہے. 4 لوگوں کو بچانے کے لیے لگ بھگ 300 لوگ جو ہیں ان کی جانوں کا کوئی مطلب ہی نہیں. ایک طرف سے 4 بچائے, دوسری طرف سے آپ نے 300, جو میں پڑھ رہا ہوں 300 کے آس پاس آپ نے مارے, پتہ نہیں کتنے 100 آپ نے زخمی کیے. یہ کہاں کا انصاف ہے نا.
کبھی نہ کبھی تو ان چیزوں کا جواب لیا جائے گا. جو دنیا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں, جو اسلامی ملک کے لیڈر بنے ہوئے ہیں, ان کی آواز کو ہوا کیا ہے؟ آخرکار ان کی زبانوں پہ تالا کیوں لگا ہے؟ کیا انہیں جو افسوس ہمیں ہوتا ہے, کیا انہیں وہ افسوس نہیں ہوتا؟ اگر میں آپ سے ذکر کر سکتا ہوں اس چیز کے بارے میں, وہ تو بڑے بڑے بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں نا, کیا وہ ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا ذرا سا بھی ان کی ہمدردی جو ہے وہ رہی نہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. تھرڈ ورلڈ وار تو دور کی بات, وہ حالات شاید نہیں بنیں گے, لیکن جو ان لوگوں پہ گزر رہی ہے اس کو تو روکنے کی کوشش وہ کریں. محمد صاحب, دلی میں عام آدمی پارٹی کا اس ٹائم ایک ٹوٹل ہی رزلٹ دیکھنے کو ملا جو ایکسپیکٹڈ شاید نہیں تھا. نہیں, وہ تو 4 سیٹ کی امید لگائے بیٹھے تھے, لیکن میں بھی بارہمولہ سے جیتنے کی امید رکھا تھا. تو ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی دونوں میں فرق رہتا ہے نا. اب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جیتنا, وہاں سے مجھے ایسے کس کے تھپڑ پڑی کہ ابھی بھی اس تھپڑ کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. عام آدمی پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا. محمد صاحب, آخری بات پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ اسمبلی کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے تو ضرور, لیکن جو ریسنٹلی ووٹ میں جماعت اسلامی کا بھی پریزنس دیکھنے کو ملا, کیا آنے والے ٹائم میں ایک اچھا خاصا ماحول ان کے لیے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ آ جائیں. ابھی تک نا جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا, لیکن ان کا امیدوار کہیں نہیں تھا. اس سے پہلے بھی کون سا ایسا الیکشن ہے جس میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے؟ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اکثر بیشتر ان کا ووٹ کس طرف کو گیا. اچھا یہی ہوگا کہ وہ کھل کے میدان میں اتریں, اپنے امیدوار لائیں, اور پھر بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا حاصل کریں گے یہاں کے لیے. پچھلے 35 سال جو ہماری تباہی رہی اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جائے گا. جو ان کے آگے کے ارادے ہیں جموں کشمیر کے بارے میں, وہ بھی اسی ملک کے آئین کا حلف اٹھائیں گے جس ملک کا آئین کا حلف میں اٹھاتا ہوں. اس کے بعد بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا کریں گے جموں کشمیر کے لیے.